وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ مالک نے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، تو فرعون کی قوم سے ہی اللہ نے ایک شخص کو اٹھایا کہ جس نے اسے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے انسان کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حقیقتاً اللہ ہی سب کا رب ہے، تم کسی کے رب نہیں ہو۔ اور پھر اس نے فرعون، حامان اور قارون اور دوسری قوم کے لوگوں کے سامنے بے شمار دلائل دیے۔ ان دلائل کا جواب فرعون کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی بھی بات کہ وہ بات کرتے اس کا جواب دیتے، ایک لفظ کا جواب بھی نہیں تھا۔ یہ بالآخر جو طاقتور ہوتے ہیں وہ پھر ایسا پلسیٹا مارتے ہیں، ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو عام جاہل لوگ ہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہے یہ ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے، لیکن عام الناس جو ہیں وہ ایسی بات پہ آ کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی تو ایسا ہے، وہ بھی تو ایسے کہہ رہا ہے، اس کی بات کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ بالکل فرعون نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی باتوں کی طرف کان لگا رہے ہیں، شاید یہ لوگ پلٹ نہ جائیں، وہ بڑی رعونت اور تکبر کے ساتھ اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا، اس کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک بہت بلند عمارت تعمیر کر جس کے اوپر جانے کے بہت سے رستے ہوں اور وہ اوپر تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ اسباب السماواتی، آسمان تک پہنچنے کے یہ اسباب بنا، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمان پہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سا رب ہے۔ یعنی فرعون نے بھی ایسا کیا، اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے ایسا کیا، اور ابھی حال میں ہی ہمارے پڑوس روس کا ایک صدر تھا خروشیف، وہ اس شخص نے بھی یہ بدبختی کی کہ اس نے جہاز چڑھائے اور یہ کہا اپنی فوجوں کو، اپنے پائلٹوں کو کہ جتنی بلندی پہ جہاز لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور پھر اوپر جا کے فائرنگ کرو، اور اگر یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب آسمان پہ ہے اگر کہیں ہوئے بھی تو وہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ فرعون کا جو معاملہ ہوا وہ تو قرآن نے بتا دیا، یہ معاملہ ہوا اس کی بیٹی منحرف ہو کے بعد میں فرانس میں چلی گئی، اور اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں یہ واقعہ درج تھا کہ اس نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میرے باپ کی کیفیت یہ تھی کہ 7 سال تک وہ ایسے تھا جیسے اپنے آپ سے کوئی چیز ہٹا رہا ہے، نہ وہ زندہ تھا نہ مردوں میں۔ جب بھی اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ کے چیلنج کوئی کرتا ہے تو اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔
اور پھر 7 سال کی انتہائی سخت اذیت اور تکلیف کے بعد کہ ان کے گھر والے، ان کے ڈاکٹر سارے چاہتے تھے یہ مر جائے، لیکن اسے موت نہیں آتی. تو یہ فرعون کا معاملہ بھی جب یہ یہاں تک سرکشی میں پہنچا، کہنے لگا اسباب السماوات، آسمان کی طرف رستے بناؤ، فَأَطَّلِعَ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ تو سکوں وہ کون سا رب ہے. وَصُدَّ عَنْ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ پوری قوم، چاہے وہ قبطی فرعون کی قوم سے تھے یا بنی اسرائیل، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے کردار کا پورا پتا تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے تھے، ان کے گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی کہ یہ کبھی بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی جوانی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن یہ صرف حق کے اس معاملے میں اندھا ہو چکا تھا اور اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی تھی. اس نے حق کو قبول ہی نہ کیا اور یہ الٹا الزام لگا رہا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، یہ موسیٰ تو میں گمان رکھتا ہوں کہ یہ غلط بیانی، نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہے ہیں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ فرماتے ہیں یہ بچوں کو قتل کرنا، موسیٰ کی مخالفت کرنا، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ سارے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے. اسے یہی باتیں اچھی لگتی تھی، یعنی حالانکہ سب کو پتا ہے قتل کرنا جرم ہے اور معصوم بچوں کو مارنا یہ اس سے بڑا جرم ہے، لیکن یہ شخص کرتا تھا اور اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. یہ فرعون کا یہ تدبیریں کرنا، یہ سارا کچھ، یہ ساری ناکام اور نامراد ہونے والی باتیں تھی، اللہ کا معاملہ نہیں ہونا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسے کفار کے بادشاہ ہوں گے جو پہلے مسلمانوں سے لڑیں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جب ان کے تیر پلٹ کے آئیں گے تو وہ خون کے ساتھ آلودہ ہوں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ جو آسمان پہ جو کچھ تھا ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، اسی لیے تو ہمارے تیر خون آلود ہیں. یہی باتیں ہیں جو اللہ مزین کر کے ان کے ذہنوں میں اور کفر کو پختہ کر دیتے ہیں، تو وہ شخص اسلام کی طرف نہیں آتے کیونکہ پہلے ہی ان کے دل میں ضد ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح ہم نے فرعون کے لیے یہ برے اعمال مزین کر دیے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ہمارے رستے سے رکا رہا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیریں سب ناکام ہونے لگی ہیں، ہونے والی ہیں. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، تم میری بات مان لو، میں تمہیں ہدایت کے رستے کی طرف لے آؤں گا. یا قومی، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا توشہ ہے، انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا توشہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جسے دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا گیا کہ اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو صرف جہنم دکھا کے واپس پلٹا کے پوچھے گا کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے، تو وہ کہے گا نعمت ہوتی کیا ہے. اور اسی طرح ایک وہ شخص جس نے پوری زندگی آزمائشوں اور مصیبتوں میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن اللہ اسے صرف جنت دکھا کے واپس پلٹا کے پوچھے گا کیا کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے، تو وہ کہے گا تکلیف ہوتی کیا ہے. یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کے عذاب بھی اتنے سخت ہیں
اور آخرت کی نعمتیں بھی اتنی بلند ہیں کہ انسان دنیا کی تکلیفیں اور نعمتیں صرف انہیں دیکھ کے ہی بھول جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قوم کے اس دانا انسان نے جسے اللہ نے ایمان کی توفیق دی تھی، وہ کہنے لگا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو ایک توشہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، یاد رکھو جو شخص جتنی برائی کرے گا اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا۔ کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ایک آدمی برائی کرے اور برائی کا بدلہ اسے نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو غلط کام کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مرد یا عورت اچھا کام کرے گا لیکن اچھا کام ایمان کی حالت میں کرے، ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک کافر اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری زندگی ہر خیر کا کام کرتا رہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ گنگا رام نے ہسپتال بنایا، یہ فلاں نے ایسا کام کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدی بن حاتم نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا، حاتم تائی کے متعلق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ حاتم تائی کہاں ہے؟ حاتم تائی عرب کا وہ کردار تھا جس نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ خیر کی، حتیٰ کہ ایک شخص اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جسم کا گوشت کٹ گیا تو حکماء نے، جراحوں نے کہا کہ اتنا ٹکڑا ہوگا تو یہ بچے گا ورنہ نہیں۔ اس نے اپنی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا تھا کہ اسے لگا دیا جائے، اتنا خیر خواہ تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ نیک عمل صرف اس کو فائدہ دے گا جو ایماندار ہوگا، جو ایمان کی نعمت نہیں رکھتا اسے کوئی بھی نیک عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نہ دنیا میں ممکن ہے اس کی شہرت ہو، لوگ اسے اچھا سمجھے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مکے میں ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، یہ شخص حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا حاجی یا معتمر جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا، اس کی مہمان نوازی کے بغیر نہیں جاتا۔ ان حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا اور انہیں کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، رہائش کے لیے جگہ دینا، سب کچھ کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان، آپ نے فرمایا آگ میں ہے۔ کہا عبداللہ بن جدعان آگ میں ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ اسے معاف کرے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثیٰ، وہ مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں یہ کام کرے تو کیا ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اسے جو وہاں رزق ملے گا وہ بغیر حساب کے۔ آج تو ہمیں گنا ہوا رزق ملتا ہے، چاہے کسی کو اربوں روپے بھی مل جائیں تو گنی ہوئی اس کے ساتھ پراپرٹی ہے، گنے ہوئے سارا کچھ ہے۔ وہ حساب رکھ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے اثاثے ہیں، میرے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ سارا کچھ انسان گن کے رکھ سکتا ہے، ان گنت کسی کے پاس نہیں۔ لیکن قیامت کے دن اہل ایمان کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یرزقون فیہا بغیر حساب، میں بغیر حساب کے رزق میں عطا کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگا ایماندار یا قوم مالی ادعوکم الی النجات،
اے میری قوم تمہیں کیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، یعنی تم مجھے کہتے ہو ایمان چھوڑ دے، نیک عمل چھوڑ دے، تم مجھے آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، میں تمہیں نجات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف فرعون اور موسیٰ کا کردار نہ سمجھو، آج بھی دنیا میں اسی طرح کلیش چل رہا ہے۔ دنیا کے ہر فرعون، اس کی خواہش یہی ہے کہ اہل ایمان اپنے ایمان کو چھوڑ دیں، اللہ سے دور ہو جائیں، وہ کفر کی زندگی بسر کریں، لیکن اہل ایمان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تدعوننی یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ نجات کی دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو جو میں نہیں آنا چاہتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان والے کی طرح ہی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، حقیقت اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔